آج کا یہ استقبال رمضان اجلاس اور پروگرام جس کی صدارت حضرت مولانا قاری فضل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں، اسٹیج پر تشریف فرما حضرت مولانا قاری محمد شفیق صاحب اور عبید الرحمان مظاہری صاحب، ناظم اجلاس جناب خواجہ احمد یوسف صاحب، خواجہ احمد حسین صاحب اور احساس فاؤنڈیشن کے صدر جناب معراج صاحب اور سیکریٹری جناب جمال الدین صاحب اور ان کے علاوہ تمام اراکین اور ممبران جو احساس فاؤنڈیشن سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں سب سے پہلے احساس فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ اس 12 مہینوں میں جو سب سے افضل اور مبارک ترین مہینہ رمضان بس 1-2 دن کے اندر ہی آنے ہی والا ہے، اس کے استقبال کے لیے یہ بڑا ہی خوبصورت پروگرام منعقد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اندر اخلاص عنایت فرمائے اور ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور اس میں جو کوتاہیاں غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے۔ اس تمہید کے بعد محترم بہت ہی قابل احترام ہمارے سامنے بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور وہ تمام حضرات جن تک آج کے اس پروگرام کی آواز پہنچ رہی ہے، استقبال رمضان کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے بہت ہی مختصر اور چند پوائنٹ کے ساتھ اپنی گفتگو رکھوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق سے نوازے اور ہم سبوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا یہ مہینہ ماہ و سال میں سب سے افضل ترین مہینہ ہے اور اس مہینے میں ایک اہم فریضہ اللہ تعالیٰ نے عائد کیا ہے اور وہ ہے روزہ۔ یہ روزہ ہر مسلمان عاقل، بالغ، صحت مند اور مقیم جو اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنی جگہ پر مقیم ہے، اس کے اوپر یہ فرض عین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے اسی طرح جس طرح سے پچھلی امتوں کے اوپر یہ روزہ فرض ہوا تھا۔ گویا یہ رمضان جس کا ہم آج استقبال کرنے جا رہے ہیں اور ہم استقبال کریں گے انشاءاللہ تعالی، یہ استقبال در حقیقت شعبان سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے تعلق سے کہا تھا، جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان کے اکثر روزے آپ رکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پورا کا پورا روزہ آپ رکھ لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو جس سے بہت سارے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اپنی غفلتیں دور کر دینی چاہیے اور اس میں اللہ رب العالمین تک بندوں کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں، اور اسی لیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے کے استقبال میں شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو رمضان کا استقبال شعبان ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم لوگوں نے نہیں رکھا تو اب بھی وقت ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کریں۔ کیسے کریں؟ اپنی اس تیاری کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ کہ جب یہ رمضان ہمارے پاس آئے گا، جیسے ہی اس کا چاند طلوع ہوگا ہم ویسے ہی انشاءاللہ تعالی اس فریضے کا کما حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ نہ صرف یہ کہ وہ بھوک اور پیاس کو سہیں گے بلکہ اس فریضے کا حق ادا کریں گے۔ اور کیسے حق ادا کریں گے؟ وہ اس طرح سے
کہ نہ صرف یہ کہ ہم بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کریں گے، بلکہ اپنی زبان کا روزہ رکھیں گے، اپنی آنکھ کا روزہ رکھیں گے، اپنے کان کا روزہ رکھیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ احترام سے پیش آئیں گے، نرم خوئی کے ساتھ پیش آئیں گے، زبان سے کوئی گندی بات نہیں نکالیں گے، گالی گلوچ نہیں کریں گے، کسی دوسرے سے جھگڑے نہیں کریں گے، کسی دوسرے سے تکرار نہیں کریں گے، گویا کہ ہمارا پورا وجود جو ہے روزے کی حالت میں ہوگا۔ اور جب ایسا روزہ ہم رکھیں گے تو آپ خوشخبری یہ سن لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کا راوی ہے، کہتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا، یعنی ایمان اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فریضہ عائد کیا ہے، یہ فرض ہے، یہ ایمان، اس کی فرضیت کا ایمان، اور احتساب کہ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید، اس فریضے کو ہم کما حقہ ادا کریں گے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب سے نوازے گا۔ تو جو اس ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے بڑی چیز کیا چاہیے؟ تو اس روزے کو کما حقہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ اس کا واجبی حق روزے کا کیا ہے میرے بھائیوں؟ بہت سارے لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ کیسا روزہ ہوگا؟ علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کیا وہ روزہ قبول ہوگا؟ ایک آدمی صبح سے شام تک بھوک پیاس کی شدت کو محسوس کر رہا ہے، روزہ کا نام لیے ہوا ہے، لیکن وہ 5 وقت کی نماز تک نہیں پڑھتا، وہ کیسا روزہ ہوگا؟ پہلے روزہ فرض ہوا یا نماز؟ نماز۔ اور یہ روزہ جو ہے یہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے، لیکن یہ نماز یہ 24 آور میں 5 وقت فرض ہے۔ اس لیے روزے کا استقبال یہ ہوگا کہ پہلے ہم فرائض کی ادائیگی کریں، اہم ترین فریضہ جو نماز ہے اس کی پابندی خصوصیت کے ساتھ کرتے ہوئے اس روزے کو ہم رکھیں اور اس کا حق ادا کریں، تو انشاءاللہ ہمارے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ ہوا وہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں دیکھیے بہت سارے لوگ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے بھی ہیں الحمدللہ، تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہو پاتا یا یہ توفیق نہیں مل پاتی ہے کہ وہ قیام اللیل یعنی تہجد کا اہتمام کرے۔ لیکن اس رمضان میں دیکھیے ہر روزے دار کو اللہ رب العالمین اس بات کی توفیق سے نواز دیتا ہے کہ وہ تراویح کا اہتمام کرتا ہے، یعنی تہجد کا اہتمام کرتا ہے، اور قیام اللیل کا وہ اہتمام کرتا ہے جو پچھلے دنوں کے اندر، پچھلے ایام کے اندر وہ کبھی نہیں کر پاتا تھا۔ تو رمضان کی اس برکت سے یہ تراویح بھی اس کو مل جاتی ہے، یعنی تہجد اور قیام اللیل یہ تینوں لفظ ایک ہی ہے، اس کا وہ بندہ اہتمام کرنے لگتا ہے۔ اور نفلی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ یہ تہجد کی ہے، یہ تراویح کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کا راوی ہے، کہتے ہیں کہ جس نے رمضان کا قیام اللیل کیا، رمضان میں تراویح کا اہتمام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ گویا روزہ بھی بخشش کا ذریعہ اور تراویح قیام اللیل اور تہجد بھی ہمارے گناہوں کی بخشش کا وہ ذریعہ ہے۔ یہ تراویح میرے بھائیوں یہ پورے مہینے ہیں، پورے مہینہ، یہ نہیں کہ ہم 3 دن پڑھ لیا، 10 دن پڑھ لیا، 7 دن پڑھ لیا اور ہم نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے اور توفیق دے کہ ہم سب پورے مہینے کی تراویح کا اہتمام کریں، اس لیے کہ یہی سنت ہے، یہی سنت ہے۔ اور جب ہم پورے مہینے کا قیام کریں گے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کیا، تو رمضان کا قیام اللیل کیا 2 دن 3 دن 4 دن ہوگا؟ نہیں، پورے رمضان کا قیام ہوگا، یا اکثر دن 25 کم سے کم 25 تک لے کر کے جائیے، اکثر
ایام میں قیام اللیل اور تراویح کا اہتمام ہونا چاہیے. تو اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ قیام اللیل کا اہتمام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں دیکھیے رمضان کی برکت سے تہجد کی نماز جو تیسرے پہر میں رات کے تیسرے پہر میں ادا کی جاتی ہے وہ اول لیل میں ہمیں حاصل ہو جاتی ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی مل جاتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن تراویح لمبی پڑھائی تھی اور رات کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیوں نہ بہتر ہوتا کہ آپ پوری رات ہی ہم لوگوں کو آج پڑھا دیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے ساتھ قیام اللیل کیا اور امام کے ساتھ وہ لوٹا یعنی پوری نماز امام کے ساتھ پڑھا کتب لہ قیام اللیل اس کے لیے پورے قیام اللیل کا اجر و ثواب لکھ دیا. اللہ اکبر. یہ دوسرا پوائنٹ ہوا میرا. تیسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں جو سب سے اہم ہے اور میرا وقت 15 منٹ ہے تو میں اسی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنی بات ختم کروں. تیسرا اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو اس رمضان کے مبارک مہینے سے بڑا خاص تعلق ہے. اور خاص تعلق کس اعتبار سے ہے؟ اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کس مہینے میں نازل کیا؟ اسی مبارک مہینے کے اندر نازل کیا. اور اس مبارک مہینے میں بھی اس کا آغاز لیلۃ القدر سے ہوا, قیام اللیل کی رات سے ہوا. سبحان اللہ. تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے اس مہینے کو انتخاب کیا. اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو فرقان ہے, جو حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی شے ہے اور یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. اس کے اندر واضح دلائل ہے, واضح علامات ہے, واضح روشنی ہے جس میں گمراہوں کو, ضلالت زدوں کو, بھٹکے ہوئے کو, گمراہوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت نصیب فرماتا ہے. اللہ اکبر. تو وہ قرآن اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر نازل فرمایا ہے اس قرآن کو. اسی لیے اس مہینے کو شہر القرآن کہا گیا. یہ مہینہ جو ہے رمضان کا آنے والا وہ قرآن کا مہینہ کہلاتا ہے اور اس میں قیام اللیل کا اہتمام اس بنیاد پر بھی ہے کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس میں. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو قرآن کریم کثرت سے پڑھتے ہی تھے لیکن رمضان کا جب مہینہ آتا تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی. بلکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر رات آتے تھے اور قرآن سناتے تھے اور سنتے تھے. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پیش کرتے تھے. گویا حضرت جبریل اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں قرآن کا مدارسہ کرتے تھے, قرآن کا مذاکرہ کرتے تھے, قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور ہر رات کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو رمضان کے مہینے میں کثرت سے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور. ایمان والوں کی علامت اللہ نے بیان کی. بے شک وہ لوگ یتلون کتاب اللہ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, وہ اقاموا الصلاۃ اور نماز کو وہ قائم کرتے ہیں, وانفقوا مما رزقناهم اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں روزیاں عنایت کی ہے اس میں سے وہ چھپا کر کے اور ظاہری طور پر بھی جہاں جب جیسا موقع آتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کیوں؟ یرجون تجارۃ لن تبور, اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سودا کیا ہوا ہے, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی تجارت کر لی ہے. ایسی تجارت جو کبھی کساد بازاری کی شکار نہیں ہوگی, وہ کبھی گھاٹے کی شکار نہیں ہوگی, کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی. یہ تجارت ہے قرآن کی تلاوت کرنا, نماز کو قائم کرنا, صدقات و خیرات کرنا. ایسی تجارت جس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں اور کوئی گھاٹا, کوئی نقصان نہیں. مزید کہا
کہ یہ تجارت لیوفیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ان کو پورا بدلہ عنایت فرمائے گا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور پورا بدلے کے علاوہ مزید اضافہ کرے گا، اور إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، اس تجارت کے بدلے اللہ تعالیٰ مزید یہ فرمائے گا کہ آخرت میں اس کو تمام گناہوں کو بخش کر جنت میں داخل کر دے گا۔ یہی تو ہماری معراج ہے، یہی تو مومن چاہتا ہے کہ اسے دنیا کے اندر ہی بخش دیا جائے اور آخرت میں جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب فرما دے۔ تو قرآن کی تلاوت کا بہت خاص اہتمام ہمیں کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، قرآن کو ہم لوگوں نے تعویذ، گنڈا، مردوں پر پڑھنے کے لیے، قبروں پر پڑھنے کے لیے صرف ہم نے خاص رکھا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ یہ قرآن جو ہے یہ ہدایات ہے، یہ اصول اور ضوابط ہے، یہ شریعت کا قانون ہے، اس کو ہمیں پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، جاننا ہوگا، اس کا علم ہمیں حاصل کرنا پڑے گا۔ آپ یہ بتائیے کہ ایسا بھی کوئی وکیل ہوگا دنیا میں جو لا کی کتاب نہ پڑھا ہو اور وہ کورٹ میں جا کر کے وکالت کرتا ہو؟ ایسا کوئی ایڈوکیٹ ہوگا؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم مسلمان جو ہے اس دنیا میں اللہ کے دین کی وکالت کرنے والے ہیں، شریعت کی وکالت کرتے ہیں، دین اسلام کے ہم ایڈوکیٹس ہیں، اور ہمیں خود قرآن نہیں معلوم، خود ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو لفظی طور پر پڑھنا نہیں جانتے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن لفظی طور پر پڑھتے تو ہیں لیکن اس کے معنی مطلب کو نہیں سمجھتے۔ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر کے نازل کیا ہے، تم میں کا ہے کوئی جو اس سے نصیحت پکڑے؟ قرآن اللہ نے آسان کر کے نازل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، عہد کیجئے کہ اس رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پڑھیں گے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ نہیں سمجھ میں آئے گا، علماء کرام سے رجوع کر کے اس مسئلے کو ہم سمجھ لیں گے، لیکن ضرور اپنی زندگی میں ایک بار قرآن کو ترجمے اور اس کے معنی کے ساتھ پڑھیے۔ جانتے ہیں کتنا بڑا فائدہ ہوگا؟ اتنا بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ضمانت لی ہے کہ جو قرآن کو پڑھے گا، یعنی اس کو سمجھ کر کے جو قرآن کو پڑھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا، اور آخرت میں اسے کوئی بدبختی اور شقاوت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو میری ہدایت کی، میری کتاب کی اتباع کرے گا، اس کی فرما برداری کرے گا، وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ اسے بدبختی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اپنی دو روٹین بنائیے، ایک لفظی ترجمے کے ساتھ اور ایک لفظی اعتبار سے، اس لیے کہ اللہ نے انہی لوگوں کے بارے میں ایماندار لوگوں کو کہا کہ یہ ایمان والے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے کتاب دی قرآن، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے جن لوگوں کو کتاب دیا ہے وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ تو تلاوت کرنے کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کی تعلیم لی جائے، اس کے احکام و فرامین کو جانا جائے اور اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کیا جائے۔ سب سے پہلی چیز جو قرآن کے ذریعے ہم کو حاصل ہوگی میرے بھائیوں، اللہ کو ہم پہچان لیں گے، اپنے رب کو ہم پہچان لیں گے، توحید واضح طور پر کھل کر کے ہمارے سامنے آ جائے گی، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں چلی جائے گی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ہم اٹوٹ محبت بھی کریں گے اور اس کی اتباع بھی کریں گے۔ اب ایک حدیث قرآن کی فضیلت کے اوپر سنا دے اور پھر اس کے بعد ہم رخصت ہوتے ہیں۔ دیکھیے، لفظی اعتبار سے بھی اگر ہم پڑھتے ہیں قرآن کو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اجر و ثواب نہیں ملے گا، نہیں، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ الحسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا، کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے نیکی ہے، اور ایک نیکی 1 سے لے کر کے 10 گنے تک ہوتی ہے۔
वला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फ, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, नहीं, बल्कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ, यानी कुल 3 हरूफ हुए, और इन तीनों हर्फ को एक बार अदा करने से अलिफ लाम मीम जहां अदा करेंगे 30 नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इनायत फरमा देगा। अब जितना जो कुरान पढ़ेगा, जितना खत्म करेगा इस मुबारक महीने के अंदर, उतना ज्यादा वो अपने नामाए अमाल के अंदर अमलों का ज़ख़ीरा जमा करता हुआ जाएगा। हम माल तो जमा करते हैं, उसकी मादियत हमको समझ में आती है, लेकिन दीनी उमूर की मानवियत हमको समझ में नहीं आती। आखिरत में ये चीज़ें हमें समझ में आएंगी। अल्लाह ताला हम सबों को खूब से खूब इस रमज़ानुल मुबारक के महीने से फ़ायदा उठाने की तौफीक इनायत फरमाए, एक दूसरे का ख्याल रखने की तौफीक इनायत फरमाए, अपनी ज़ुबान की हिफाजत की तौफीक इनायत फरमाए, आँख और कान की हिफाजत की तौफीक इनायत फरमाए, और रोज़े का हक़ अदा करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहुल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम। सुभान अल्लाह, बहुत ही मुदल्लल और बिल्कुल कुरान के हवाले से हज़रत मौलाना ज़की मदनी साहब ने गुफ्तगू की, और बार बार कुरान का हवाला जब भी कोई हदीस पढ़ते थे तो एक जुमला इनके ज़बान से निकलता था, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर पे मैं कारी साहब की तकरीर से कबल मैं कुछ बातें आपके सामने सिर्फ 2-3 मिनट में रखूँगा, सिर्फ अल्लाह अकबर के हवाले से। इस वक्त मैं सिर्फ ज़की मदनी साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और कुरान की अज़मत और तक़द्दुस का जिस तरह आपने जिक्र किया, ये बिल्कुल सही है कि कुरान हिदायत की किताब है, कुरान नसीहत की किताब है। कुरान ने साफ लफ्ज़ों में फरमा दिया है कि कुरान में बिल्कुल आया तौर पर ये कह दिया गया है कि सिर्फ 4 गिरोह इनाम वाले हैं, 4 गिरोह इनाम वाले हैं। पहला अंबिया का गिरोह, दूसरा सिद्दीकीन का गिरोह, तीसरा शोहदा का गिरोह, और चौथा सालिहीन का गिरोह। हमको नहीं पता, कारी साहब यहाँ मौजूद है,